وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 6 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کی ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ کر اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی غلبہ و عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 6۔ لفظی ترجمہ: لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، البتہ تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور قیامت کے دن کی۔ ومن یتولی، اور جو کوئی بھی منہ موڑ لے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ سورہ ممتحنہ کے مضامین جاری ہیں سامعین کرام، اور یعنی آپ کو معلوم ہے کہ حاطب بن ابی بلتع کا واقعہ تھا، جو کہ ایک مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ایک غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کے مرتکب ہوئے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ محبت تھی اپنے اہل و عیال سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا کہ یہ تو سیدھی راہ سے تم بھٹک گئے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس واقعے میں کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو نصیحت حاصل کرنی ہے، تو وہ تو گزشتہ جو 2 آیات گزری ہیں کہ ایک تو لقد کان لکم فی ابراہیم والذین معہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے ان میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم زندگی ایک اچھے نمونے کو سامنے رکھ کے گزارو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ آج بھی وہی مضمون ہے، یعنی اسی قسم کا مضمون ہے، اور ترجمہ آپ نے سنا کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ان لوگوں میں یعنی جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے ان میں ایک اچھا نمونہ ہے، لیکن شرط یہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ یہ بھی ایک بنیادی مضمون ہے اس میں، اور بہت قیمتی مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیں، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے کب نمونہ بن سکتی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دیکھیں، اسی قسم کی آیت جو ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بالکل تقریباً اس سے یعنی متشابہ اسی کی طرح ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی یعنی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آخر کب انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی یا نیک لوگوں کے اسوہ حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس طریقے سے تو ہمیں نہیں لگتا، یعنی ہم جو زبان حال سے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے رسول آپ کے اسوہ حسن، آپ کو ہم بے شک پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نفس ہی ہمارے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں ان تمام قوتوں سے جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں، یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں کہ ہم زبان حال سے، یعنی وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رول ماڈل نہیں رکھنا چاہتے اور ان کے اسوہ حسنہ سے سبق نہیں حاصل کرنا چاہتے، وہ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور آپ کا اب یہ کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس بات کو ہم اپنے عمل سے جھٹلائیں گے اور جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کے اسوہ حسنہ کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ہمیں آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم تو دنیا کی کامیابی کے طلبگار ہیں۔ آپ تو اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا نفس یعنی ہم بندگی کے لیے ہمیں نفس ہی ہمارا کافی ہے۔ وہ ہمیں قسم قسم کی باتیں بتاتا ہے دنیا کی، وہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اس کام میں بڑے مزے ہیں، دنیا کے فیشن اپنا لو، دنیا کے رواج کے مطابق چلو، دنیا داری کو اپنا پیشہ بنا لو، اور دنیا ہی کی کامیابی کو اپنا مستقبل کا سمجھ لو کہ اگر تم نے دنیا میں کامیابی حاصل کر لی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا نفس ہمیں بتاتا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو بھی دوزخ یعنی دنیا کے دوزخ کے جہنم میں پھینکا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی ہم نے ایسا ہی بنانا ہے، دنیا دار بنانا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم نے دنیا دار بنانا ہے، اللہ والا نہیں بنانا۔ آپ تو ہمیں اللہ والا بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں ان کے حالات خراب ہیں، اور جو اللہ والا بن گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیا برباد ہوگی۔ تو اللہ والے ہم نہیں بننا چاہتے، ہم دنیا والے بننا چاہتے ہیں، اور ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم جھوٹ، فریب اور اس کی بنیاد بنا کے اس کو بنیاد بنا کے ہمیں اپنی زندگی آپ گزارنے دیں۔ تو یہ بات ہے سامنے کا۔ اگر آپ کا یعنی آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو یقیناً زبان حال سے ہم ایسے ہی فقرے ادا کر رہے ہیں، عملی طور پہ عملی شہادت ہماری یہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں تو شہادت کلمہ توحید کی یعنی کلمہ توحید پڑھنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم نے دنیا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے نفس کی معبودیت کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ایسی بات نہیں ہے، نفس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر کے جو حالات ہیں، خانے کی جو معاملات ہیں، ایک عورت ہے بیوی کی حیثیت میں یا ماں کی حیثیت، وہ اپنی مرضی سے اپنے معاملات طے کرتی ہے۔ اسی طرح جو شوہر جی ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے تمام معاملات طے کر رہے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں، نو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ ہی کو اپنا محبوب واحد قرار دے دے، نہ، کیوں؟ اور بھی تو ہیں۔
تو اور چیزیں میں اور ہستیاں بھی ہیں، ہم نے تو یعنی فلاں عادتیں ہیں، ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یعنی یہ دیکھیں، یہ باتیں ہم کر رہے ہیں زبان حال سے، اور اصل بات وہی ہوتی ہے جو اپنے عملی کردار سے ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. یعنی ہم وہ کہتے ہیں نا کلمہ شہادت میں، اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اب گواہی یا تو سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، لیکن ہم جو گواہی دے رہے ہیں یہ کلمہ پڑھ کے وہ جھوٹی گواہی ہے. اور گواہی کیا دینی چاہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور نہ معبود ہے. اور میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ ہے. آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. میرے لیے تو محمد رسول اللہ نمونہ ہے، وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں. تو یہ ذرا دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. سامعین اکرام، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پر یعنی کوئی نکتہ چینی کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، جو کہ محمد رسول اللہ نے پہلی جو انذار تھا، یعنی صفا پہ چڑھ کے 3 سال کے بعد، خفیہ دعوت کے بعد اعلانیہ دعوت جب وہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی اپنے اعمال کا برے اعمال سے باز آ جاؤ اور اللہ کی بندگی اختیار کر لو. پھر انہوں نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا نام لیا. اے عباس، اے فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی نام لیا. یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کہ میں تمہارے دن، قیامت کے دن تم عذاب سے اس وجہ سے نہیں چھوٹ سکتی کہ تم محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو. اور یہ اللہ کا قانون ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ آگ میں ہوگا، ان کی بیوی جو ہے وہ آگ میں ہوگی. لوط علیہ السلام کی بیوی آگ میں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو ہے وہ آگ میں ہوں گے. یہ چھوڑ دیں، ایسی سوچ چھوڑ دیں کہ ہم بغیر کچھ کیے، عمل کیے اور عملی شہادت دیے بغیر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا محض کلمہ زبانی طور پہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. سامنے کا برائے کرم اس سوچ پہ نظر ثانی کریں اور جو حقیقی سوچ ہے وہ اپنائیں، کیونکہ حقیقت ہوتی ہے. اب پانی پانی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آگ ہے. اگر آگ کو آپ پانی کہہ دیں تو وہ پانی تو نہیں بن سکتا، یا پانی کو اگر آپ آگ قرار دے دیں تو وہ تو آگ نہیں بن سکتا. حقیقت سچ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، عملی طور پہ کوئی جھٹلا نہ سکے. زبانی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، سورج کو آپ چاند کہہ دیں، چاند کو آپ سورج کہہ دیں. ہم نے تو دیکھیں عملی طور پہ تو ہم نے کہا ہوا ہے کہ الہ جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، اللہ نہیں ہے. عملی طور پہ ہم نے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عملی خدا، یہ حقیقی معبود جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، معاشرہ ہے، شیطان ہے اور گمراہ یار دوست ہیں. ہم یہ عملی طور پہ کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی اصل جو کامیابی ہے وہ دنیا کی ہے. اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا سے تو جب آپ جائیں گے، آپ کی ایک کفن جو پہنائیں گے اس میں تو جیب نہیں ہوگی، اس میں جیب نہیں ہوگی. جب جیب نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے گزشتہ صورت میں یہ پڑھا تھا کہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ حشر کا ہے نا مضمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ قیامت کے دن اپنے لیے کیا لے جا رہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں رخ ہے ہمارا رخ تو اگر سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ، اگر میں یہ کہوں تو بالکل جھوٹ نہ ہوگا کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور اپنے اللہ کی، ہمارے دل جو ہے اللہ کی یاد سے حقیقتاً غافل ہیں۔ ایسا کرنا یا ایسا سوچنا جو ہے بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ ممتحنہ، کہ دیکھو اے لوگو، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس میں ایک ان کے عمل میں ایک نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ اچھا نمونہ ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ نمونہ کس کے لیے ہے۔ ہم تو یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول کی ذات جو ہے ایک نمونہ ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے، یہ پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن ہمارا یقین اس پہ نہیں آتا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ آپ نے پڑھ لی مثال کے طور پہ، اور یہ آج بہت سے مومنوں نے پڑھی بھی ہے، لیکن نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک لوگ تو اللہ کے راستے پر ہیں اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر رک کے اس پہ سوچیں نا، نیک لوگوں کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیک راستہ بتا، صراط مستقیم بتا، اور راستہ نیک لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ تو اللہ کو جا پہنچتا ہے، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تو پھر ان کے جو اسوہ حسنہ ہے، نیک لوگوں کا جو طریقہ ہے، اس میں ہمارے لیے پھر کچھ نہیں بنتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، وہ وہاں پہ جو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں، بس یہ ذکر اللہ کثیرہ میں تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ جملے ایک ہی ہیں دونوں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کی امید، لفظی ترجمہ، اللہ کی امید رکھتا ہو۔ رسول کی ذات میں نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی امید رکھتے ہوں۔ اب اللہ کی امید سے کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ قرآن کی تشریح آپ قرآن سے جانا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ جو ہے، یہ اللہ کی امید کا مطلب کیا ہے؟ لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ ہے نا آیت پوری کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہت اچھا نمونہ ہے، نہیں وہ ہے نا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں تمہاری طرح، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب، مطلوب ایک اللہ ہے۔ اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جو امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ تو یہاں لقاء ربہ، یہاں کیا ہے؟ یرجو اللہ، تو اللہ سے ملاقات۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے،
انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بلند مرتبے سے اور بلند درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا ایک بہت بڑا فضل اس پہ اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے. وہ کیا ہے کہ رب کی ملاقات، رب کا دیدار، رب کی معرفت، رب کا قرب. یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. اب میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک آپ کو دلیل کے طور پہ آیت پیش کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ رب یعنی اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے بتائیے. آپ نہیں بتا سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں، وہ مقامات جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ تصور سے بھی بالا ہے. تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہوگا، جو کہ اس آیت میں ہمیں کہا جا رہا ہے. نیک لوگوں کا راستہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ، یہ جمع کا صیغہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ جو استعمال ہوا ہے وہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں ابراہیم اور جو ان کے ساتھی ہیں ان میں ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے. تو جب اب یہ ہے نا کہ یہ اسوہ حسنہ جو ہے، یہ یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اور اس کے پیغمبر کافی ہیں، اس کے بعد تم بات مت کیا کرو. بعض لوگ ایسے، میں تو کہتا ہوں نا کہ دیکھیں اصل میں کامیابی کی دلیل ہمارے قرآن ہے اور حدیث ہے، لیکن اس قرآن و حدیث کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو پھر تو ایک ہستی آپ کو چاہیے. ایک نیک آدمی کی صحبت آپ کو درکار ہے. ایک نیک آدمی اپنے سراؤنڈنگز میں آپ نے ڈھونڈنا ہوگا اور اس نیک آدمی کو اپنا رہبر و رہنما بنانا ہوگا. وہ آدمی آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا راستہ بتائے گا، خود بھی اس پر عمل پیرا ہوگا، خود بھی اس پر چل رہا ہوگا اور وہ عمل پیرا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں دھوکہ لگ جاتا ہے. وہ ایک تعصب ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو بس صرف اللہ تو کافی ہے، لیکن تمہارے لیے تو تمہیں تو پھر رسول کا بھی سہارا لینا پڑے گا اور تمہیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. یہ تعصب جو ہے یہ ذہن سے نکال لیں کہ ہمیں ایک رہنما کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو خود بس قرآن کی تفسیر پڑھ لیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. ایسا آپ نہیں کر سکتے. کتاب کافی نہیں ہے. کتاب کافی ہوتی تو رسول نہ آتے. پہلے رسول آئے ہیں، پہلے انبیاء آئے ہیں، بعد میں کتابیں آئیں گی. قرآن آپ دیکھیں 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی، لیکن رسول کی ذات تو پہلے ہی دن سے ایک عملی نمونہ تھی. بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں. اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور اللہ اس کی منزل ہو. دنیا میں زندگی گزارنے کی جو مقصد ہے یا منزل ہے ہمارا اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیں زبان حال سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو انی وجہت، میں نے تو اپنے رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں اس میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں. تو انسان کی منزل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور یہ مضمون خاصا دلچسپ بھی ہے اور ٹو دی پوائنٹ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسے لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھنے کا مشورہ دیا ہے کہ جو رات و دن اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طالب ہیں.
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء ولا من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الخاسرین او کما قال. کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن یہاں میں رک کے آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا، اور کیونکہ وقت جو ہے اختتام پذیر ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ترجمہ سنا دیں. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے ان لوگوں میں اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی اور یوم آخرت کی کے امیدوار ہوں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو پھر گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے، خوبیوں والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. There is an excellent example in them for you, for anyone who seeks God and the last day. But whoever turns away, God is the self-sufficient, the most praised. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.